یعقوب صاحب جو ہیں وہ کل سے میں سن رہا ہوں کہ یعقوب صاحب جو ہیں وہ ایک حدیث پیش کر رہے ہیں کہ صلاۃ الاستسقاء کے علاوہ کسی بھی دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں جو بات انہوں نے جو حدیث پیش کی ہے صلاۃ الاستسقاء والی، وہ میں انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو کہ اس میں ان کو کیا مغالطہ ہوا ہے۔ وہ حدیث جو ہے اس کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے سوائے استسقاء کے۔ پھر جب آپ اٹھاتے تھے تو اس طرح سے اٹھاتے تھے۔ کس طرح سے؟ کہ آپ کے ہاتھوں کی پشت جو ہے وہ آسمان کی طرف ہوتی تھی اور ہتھیلیاں زمین کی طرف ہوتی تھی۔ تو یہ ہے وہ روایت، یعنی اس کے معنی یہ نکل رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو اس طرح سے کبھی نہیں اٹھاتے تھے جس طرح سے صلاۃ الاستسقاء میں اٹھاتے تھے، کیونکہ وہ مانگنے والی دعا نہیں ہے بلکہ وہ رفع بلا کے لیے ہے، یعنی جو قحط سالی آئی ہوئی ہے، جو مصیبت آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو رفع کر دے۔ اور قحط سالی جو ہے وہ گناہ اور نافرمانیوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ جو قوم جنس کے ماپنے میں اور موضوع چیزوں کے وزن میں کمی کرتی ہے تو انہیں قحط سالی، قلت خوراک اور بادشاہی ظلم و ستم میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان سے بارش روک دی جاتی ہے، اور اگر جانور نہ ہوتے تو ان کے لیے بارش نہ ہوتی۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو یہ اصل میں صلاۃ الاستسقاء جو ہے وہ اس لیے ہوتی ہے صلاۃ الاستسقاء کہ اس میں رفع بلا کے لیے، کہ اللہ ہم پر سے یہ مصیبت، یہ ابتلا، یہ آزمائش جو تو نے ہم پر مسلط کی ہے یہ ہم سے اٹھا لے۔ تو اس لیے ہاتھ جو ہے نا وہ اس طرح سے رکھے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو صلاۃ الاستسقاء پڑھنے کا تجربہ ہوا ہو تو جو ہے نا وہ چادر جو ہے اس کو بھی الٹ دیا جاتا ہے، دائیں کو بائیں کندھے پر اور بائیں طرف والے کو دائیں کندھے پر ڈال دیا جاتا ہے، یا جو ہے نیچے سے اوپر کر دیا جاتا ہے۔ اس کو الٹنا ہوتا ہے، یعنی کہ حالات جو ہیں وہ الٹ جائیں۔ تو اس میں دعا بھی ایسی ہوتی ہے کہ عمومی دعا کے الٹ جو ہے نا وہ ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ تو عمومی دعا میں ہاتھ جو اٹھائے جاتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے وہ ابو داؤد کی روایت انہوں نے پیش کی ہے کسی ساتھی نے، مالک بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوه ببطون اکفکم ولا تسألوه بظہورها۔ جب تم اللہ سے مانگو تو کیسے مانگو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتا رہے ہیں، تو ایسے مانگو کہ تمہارے ہاتھوں کی ہتھیلیاں جو ہیں وہ اوپر کی طرف ہوں، ولا تسألوه بظہورها، اور اللہ سے ایسے نہ مانگو کہ ہتھیلیاں جو ہیں وہ اوپر نیچے کی طرف ہوں اور ہاتھوں کی پشت جو ہے وہ اوپر کی طرف۔ تو پشتوں کے ذریعے سے نہ مانگو بلکہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اوپر رکھ کر اللہ سے مانگو، اور ان کو ضمہا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں جوڑ لیا تھا۔ اور ابو داؤد کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں المسألة ان ترفع يديك حذو منكبيك او نحوهما۔ مانگنا ایسا ہوتا ہے کہ تم اپنے ہاتھ جو ہے وہ اپنے کندھوں کے برابر اٹھا لو یا ان کے سامنے لے آؤ۔ والاستغفار ان تشیر باصبع واحدہ، اور استغفار یہ ہے کہ تم ایک انگلی سے اشارہ کرو۔ اور سلمان کی روایت جو ہے اس میں ہے کہ ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم، تمہارا رب حی کریم ہے، یستحی من عبدہ، وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے، اذا رفع یدیہ الیہ، جب وہ اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی طرف اٹھاتا ہے، یعنی جب مانگتا ہے اللہ سے۔ مانگنے کا طریقہ یہی ہے ان یردہما صفرا، کہ وہ ان دونوں ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ خالی نہیں لوٹاتا ہے۔
تو یہ جو ہے نا اس چیز کو آپ نوٹ کر لیں. تو اب یہ کہنا کہ جی فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یعنی ہر پوائنٹ کو اس طرح کا سوال بنا دینا، پھر سوال اپنی طرف سے بنا کر اسی طرح کا جواب جو ہے وہ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ فرض نماز کے بعد، فرض صلات کے بعد دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں اس میں آپ دیکھیں وہاں پہ آپ کو یہ چیز بھی ملے گی وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ، مکتوبہ یعنی فرض نماز کے بعد. یہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ترمذی کی، اور سند صحیح ہے. کہا کہ یا رسول اللہ ای دعا اسمع، کون سی دعا اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرتا ہے؟ قال وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں تو جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المکتوبات، رات کے آخری پہر اور فرض نمازوں فرض صلوات کے بعد کی دعا اللہ تعالیٰ قبول. اب دعا تو ہے نا، اب کہنا کہ دعا کے ہاتھ اٹھائے گئے یہ بتایا جائے. میں آپ سے اس کی ایک مثال دوں اور کہوں کہ جب آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے ایک حدیث لائیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین بھی کیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر رکوع کیسا کیا، اور وہ رکوع جب کیا تو اس کے بعد جب ہاتھ چھوڑ دیے رفع دین کر کے تو کہاں رکھے وہ ہاتھ. اب وہ نہیں جی اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے. اب جیسے ہے جب نہیں بتایا تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ جیسا ہے اسی طرح کرنا ہے. صرف اتنا کہا کہ نماز یا صلات جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھی، تو صلات بیٹھ کر پڑھی جائے گی. باقی کسی چیز کا ذکر نہیں کیا تو اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ جیسا ہے اسی طرح کیا جائے. تو یہ جو ہے نا رات کے آخری حصے میں اور فرض صلات کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. اور اسی طرح جو ہے وہ ہاتھ اٹھانے کے بارے میں اور بھی بہت. اب اس کو مخصوص کر دینا کہ جو میں نے سوال کیا ہے اس طرح کے الفاظ لے آؤ، تو یہ تو پھر زیادتی ہے. اس طرح کسی بھی مقام پر آپ خود بھی پھنس سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما رفع قوم اکفهم الى الله عز وجل سألوا شيئا الا كان حقا على الله عز وجل. یہ جو ہے نا کتاب الزہد والرقائق کی روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ کوئی قوم اپنی ہتھیلیوں کو سوال کے لیے اللہ کی طرف اٹھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے ہاتھوں میں وہ چیز رکھتا ہے جس کا اللہ سے انہوں نے سوال کیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی بات جو ہے وہ حدیثوں میں ہے یا نہیں؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی بات ہے. اور ایک روایت یہ اور بھی ہے کہ یہ میرے خیال میں یہ جو ہے نا ما رفع قوم اکفهم الى الله عز وجل سألوا شيئا الا كان على الله كان حقا على الله عز وجل. یہ روایت جو ہے یہ طبرانی کبیر کی ہے اور اس کے سارے راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں. اور یہ ایک اور روایت ہے انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا فرغ من صلاته رفع يديه وضمهما. تو یہ نماز صلات کے بعد جو یہ کہتے ہیں کہ اس کا ذکر نہیں ہے تو کتاب الزہد والرقائق میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صلات سے فارغ ہوتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر وضمهما ان کو آپس میں ملا لیتے تھے. وقال تو پھر وہ آپ دعا کرتے تھے، پھر وہ آپ دعا کرتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ملا کر رکھتے اور دعا کرتے تھے. تو یہ ملا کر رکھنا ہے ہتھیلیوں کو جو الگ الگ رکھتے ہیں وہ بھی سنت کے خلاف ہے. تو یہ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے. دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے. اس کے بعد یہ سوال اٹھانا کہ فرض صلات کے بعد ہاتھ اٹھائے جائیں یا نہیں، تو میں نے آپ کو وہ مسئلہ بتا دیا کہ بھئی جب دعا میں ہاتھ اٹھانا
ثابت ہے اور صلاۃ مکتوبات کے بعد دعا کرنا ثابت ہے، تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ پھر یہ اہل حدیث حضرات خود کہتے ہیں کہ دیکھیں قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، اس لیے قنوت وتر میں بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی قنوت ہے اور یہ بھی قنوت ہے، تو قنوت وتر میں بھی ہاتھ اٹھانے کا کوئی جو ہے وہ ذکر نہیں ملتا ہے، تو اس کے لیے پھر کہتے ہیں وہاں پہ کہ جی وہ قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، اس لیے وہاں بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے اور ہاتھ جو ہے وہ ان کو منہ پر پھیرنا بھی ثابت ہے، یہ ساری چیزیں ثابت ہیں۔ اور یہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو تفصیل سے بتا سکتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ بدعت نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ امام احمد رحمہ اللہ کا قول بھی اس پر ثابت ہے اور عمل بھی اس پر ثابت ہے کہ عموماً دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرے جائیں گے، منہ پر ہاتھ جو ہے نا وہ پھیرے جائیں گے۔ اور امام بیہقی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس باب کی احادیث اور یہ جو ہے نا امام بیہقی وہ بھی فرماتے ہیں کہ جو ہے نا منہ پر ہاتھ پھیرنا ٹھیک ہے، اور اہل حدیثوں کے معتبر علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آثار اور احادیث کے عموم سے وطروں میں بھی دعا کے بعد منہ پر کوئی شخص ہاتھ پھیرتا ہے تو ہم اسے بدعت نہیں کہتے ہیں۔ اور یہ آپ کو ضرورت ہو تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ صلاۃ کے علاوہ دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنے کے بارے میں بعض سلف کا عمل بھی ذکر کرتے ہیں، تو اس کو مطلقاً بدعت یا مکروہ وغیرہ قرار دینا یہ بالکل غلط ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فعل جو ہے وہ موجود ہے کہ وہ دعا کے اختتام پر منہ پر ہاتھ پھیرتے تھے، اور حنابلہ اور شوافع میں بھی بہت سے علماء جو ہیں ان کا یہ عمل ہے اس پر، اور وہ اس کو مستحب بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مستحب ہے۔ تو یہ عجیب سی بات ہے کہ جو چیز محدثین اور کے زمانے سے چلی آ رہی ہے اور اس زمانے میں اس پر اہل علم کا عمل تھا، تو آج اس کو یہ کہنا کہ اس طرح کی حدیث پیش کی جائے لفظ بلفظ جس طرح کا میں نے سوال کیا ہے، تو ایسا یہ ناممکن ہو جاتا ہے نا، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال آپ کو یہ چیز بتانی تھی کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا جو ہے یہ ثابت ہے۔ پھر یہ کہنا کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ جماعت کے لوگ جتنے بھی صلاۃ کے بعد دعا کرتے ہیں تو ہاتھ نہیں اٹھاتے، صلاۃ کے بعد دعا تھوڑی کرتے ہیں، صلاۃ کے بعد اوراد اور وظیفے ہوتے ہیں، تو اوراد اور وظیفے جو پڑھتے ہیں اس میں تو ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، وہ مانگنے کی بات تھوڑی ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد اور جتنے بھی اذکار کرتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ تو اس میں ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاتھ اٹھانے تو تب ہیں جب آپ نے کچھ مانگنا ہے، تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو یہ مانگنے کی بات جب آئے گی تو آپ اس طرح سے مانگیں گے۔ البتہ یہ کہنا کہ دیکھیں جی بعض اوقات جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جی جب گھر کے اندر جاتے ہیں تو کیا اس وقت ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اور جب جو ہے نا وہ گھر سے نکلتے ہیں تو کیا ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اور جب ہم جو ہے نا مسجد کے اندر جاتے ہیں تو کیا ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اور جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو کیا ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح ہم واش روم میں جاتے ہیں تو کیا ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں نا کہ دیکھیں کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ جب آپ اہتمام کریں گے دعا کا بیٹھ کر تو اہتمام کے لیے اور بھی شرائط ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو جائیں آپ، اور بہتر یہ بہتر اور بہتر کہا گیا ہے نا، تو جو چیز بہتر ہے وہ کام کریں آپ، اور بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اس طرح کی دعا نہ کریں
کہ جو ہے اتنی اونچی آواز سے بھی نہ کریں، اور بہت ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، اور اسی طرح ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا يحب المعتدین. اور ایک وہ روایت ہے نا یہ صحیحین کی ابو موسیٰ اشعری کی کہ لوگوں نے دعا میں آوازیں اپنی اونچی کر لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصم ولا غائب، تم کسی غائب یا جو ہے نا بہرے کو تھوڑی سنا رہے ہو، انما تدعون سمیعا بصیرا، تم جو ہے نا سمیع اور بصیر کو پکار رہے ہو. تو یہ آداب ہیں دعا کے جو بتائے جا رہے ہیں، اور اسلام میں ہیں ہی سارے آداب. یہ دعا کے اور بھی بہت سارے آداب ہیں، اور یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ دے گا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو آداب میں بتائی جا رہی ہیں. تو یہ دعا کے آداب میں سے ہے، ہاتھ اٹھانا دعا کے آداب میں سے ہے. اگر ایک شخص جو ہے وہ اب چلتے پھرتے تھوڑی آداب کا خیال رکھا جا سکتا ہے کہ آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دروازے پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا لیے، پھر جو ہے نا دعا کی اور اندر داخل ہوئے، باہر نکل رہے ہیں ہاتھ اٹھا لیے. تو یہ ایک عمومی فعل تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ چلتے چلتے ایک دعا پڑھی ہے، اور وہ اس میں جو ہے نا کہیں پر اس کی صراحت نہیں ملتی، اور وہ روز کا کام تھا. جو آپ جا رہے ہیں اندر باہر نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں اور باہر نکل رہے ہیں. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں بہت ساری جگہوں پہ کہ اب ایک مجلس ہے اور اس میں جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، اور عموماً جو ہے وہ ان آیات کی تلاوت جو ہے آ رہی ہے جن میں سجدے کا ذکر ہے، تو وہ ایک ہی بار سجدہ کر لیں تو وہ کافی ہو جاتا ہے ان کو. اور اگر ہوا یہ ہے کہ صرف ایک ہی آیت پڑھی ہے اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں کسی وقت کر لیں گے، تو یہ آداب کے خلاف ہو جائے گا. تو اسی وقت کر لیں آپ. اب تلاوت جاری ہے یا تلاوت کی جا رہی ہے، ایک بندہ تلاوت کر رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، اور ایک مجلس سی بنائی گئی ہے اور اس میں اہتمام کیا گیا، اور جو ہے 5 6 یا 8 آیتیں وہ پڑھی گئیں جن میں سجدہ تلاوت ہے. تو آخر میں وہ سجدہ کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ وہ کہیں کہ نہیں ہر بار ہی سجدہ کیا جائے اور ہر بار ہی سجدہ کیا جائے. اصل بات یہ ہوتی ہے. تو یہ ادب کی بات ہے کہ ہاتھ جو ہیں وہ دعا میں اٹھائے جائیں. یہ ہم نے تھوڑی کہا ہے کہ ہاتھ اٹھائے جائیں، اس کے لیے کتنی روایات جو ہیں آپ کو بتائیں. تو اس میں یہ سوال کرنا، میں نے کہا نا آپ سے کہ اصل بات یہ ہے کہ سوال جو ہے وہ اس طرح کا اٹھایا جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ اس کا جواب ہمیں چاہیے، لفظ بلفظ اس طرح کا جواب چاہیے کہ ہم نے جو سوال کیا ہے تو اسی طرح کا ہمیں لفظ بلفظ حدیث کے الفاظ ہمیں چاہیے. آپ دیکھیں کہ یہ میں نے ہتھیلیوں کو منہ پر ملنے کے بارے میں کہا تھا نا، تو وہ جو ہے نا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر کا عمل بھی اس پر ثابت ہے، اور حضرت حسن بصری کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا بھی اس پر عمل ثابت ہے. تو یہ چیز جو ہے نا آپ اچھی طرح سے اس کو دیکھ لیں کہ یہ تو جماعت المسلمین جو ہے، جماعت المسلمین کے جو ہے نا وہ خاصہ ہے جماعت المسلمین کا، کہ یہ بات انہوں نے بتائی ہے کہ صلاۃ الفرض جو ہے نا فرض مکتوبہ، صلوات المکتوبہ کے بعد دعا کریں، اور جب دعا کریں اہتماماً اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں آپ، تو پھر دعا کے سارے آداب کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تمجید اور ثنا بیان کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیج کر جو ہے نا اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اور مانگنے میں یہ بھی اب یہ بھی ہے، آپ دیکھیں کہ یہ ابو داؤد اور نسائی اور ترمذی کی روایت ہے، اور یہ صحیح روایت ہے فضالہ بن عبید سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا. اس نے نہ اللہ کی حمد بیان کی، نہ تمجید بیان کی، اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجل ھذا، اس نے بڑی تیزی دکھائی ہے. پھر اس کو بلایا فقال له او لغیرہ، تو اس سے یا کسی اور سے کہا اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے فلیبدأ بتمجید ربہ عز وجل، تو وہ ابتدا کرے اللہ تعالیٰ کی
بزرگی بیان کر کے، اللہ کی والثناء علیہ، اور اللہ کی ثنا بیان کر کے، ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجے، ثم یدعو بعد بما شاء، اور پھر اس کے بعد جو چاہے وہ دعا مانگے۔ تو اب اس میں دیکھیں آپ کہ یہ بھی ایک ادب سکھایا گیا ہے نا، لیکن عموماً آپ دیکھیں کہ اس طرح سے لوگ دعا مانگتے ہیں۔ تو اس دعا مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حمد، ثنا اور تمجید، اور اس کے بعد صلاۃ و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج کر پھر ہاتھ اٹھا کر آپ جو ہے نا دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، قبلہ رخ ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ لکم۔